السلام علیکم ناظرین، پانی کے مسئلے پہ ان دنوں پنجاب اور سندھ میں کافی گرما گرمی جاری ہے۔ سندھ اسمبلی میں گزشتہ دنوں بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہوئی اور پنجاب کے اوپر بڑے الزامات بھی لگائے گئے، اور پنجاب کے بعض وزراء نے اریگیشن منسٹر اور معاملے خصوصی وزیر اعلیٰ کیے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اپنی وضاحت بھی پیش کی اور کچھ سندھ کے گلے شکوے بھی کیے۔ یہ معاملہ کوئی پاکستان کی سیاست میں نیا نہیں ہے، یہ ہر سال کچھ نہ کچھ مسئلے پانی کے کھڑے ہوتے ہیں اور جس پہ سندھ اور پنجاب کے درمیان بالخصوص کافی تلخی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکستان میں آبی وسائل کی کمی ہے۔ پاکستان میں پانی کی اتنی کمی نہیں ہے۔ پاکستان کا کوئی تقریباً 2/3 حصہ جو پانی کا ہے وہ مونسون کی جو بارشیں ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ باقی جو نارتھ میں ہمارے گلیشیئرز ہیں ان کی میلٹنگ ہوتی ہے تو پھر وہ دریاؤں میں آتا ہے، اور جو انڈس ریور تو سارا کا سارا گلیشیئر کی میلٹنگ اور اس کے پانی کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے، اور پھر یہ گلگت بلتستان سے شروع ہوتا ہے اور پھر پاکستان کے سمندر تک سندھ میں بدین میں جاتا ہے، تو پورے پاکستان کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے۔ اسی طرح جہلم اور چناب جو ہیں کہ یہ ان میں زیادہ تر جو ہے مونسون کی بارشوں کا پانی ہوتا ہے۔ جہلم میں بھی کچھ گلیشیئرز کے میلٹنگ کا پانی آتا ہے، لیکن جو تشویشناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت صرف 2 بڑے ڈیم تربیلا اور منگلا جو ہم نے 60 کی دہائی میں بنائے تھے، اس کے بعد تھوڑی سی ان کی اپ گریڈیشن کی گئی ہے، اپ ریزنگ کی گئی ہے، لیکن نئے بڑے ڈیم جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بنائے گئے، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو بیشتر پانی ہے وہ پریزرو نہیں ہوتا بلکہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ارسا جو واٹر ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے مطابق بھی، اور جو پاکستان میں جو آبی ماہرین ہیں یا پانی سے متعلق جو قومی ادارے ہیں، تحقیقی ادارے، ان کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان میں اس وقت جو زیر زمین پانی کی مقدار اور جو آبادی کا تناسب ہے، اور اگر اس تناسب سے دیکھا جائے اور جو فیکس جو ضرورت ہوتی ہے، تو پاکستان پچھلے کو تقریباً 10-15 سال سے اس ڈیڈ لیول کے جو خطرناک حد تک جو کمی ہوتی ہے اس لیول تک پاکستان پہنچ چکا ہے۔ فیکس پانی کی اویلیبلٹی جس کو 1000 کیوبک سینٹی میٹر پاکستان کے اندر تقریباً اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ دستیاب ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں پہ ریئل ٹرمز ہیں اب پانی کی کمی جو ہے اس کا بحران شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ہم پانی کو کس طرح سے اپنے گھریلو استعمال میں بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کس طرح سے بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اور ضائع کیا جاتا ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اور جو UNDP اور جو متعلقہ پاکستان کے ایگریکلچر سے متعلقہ تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے مطابق اگر ہم نے پانی پریزرو نہ کیا اور پانی کو اسی طرح ضائع کرتے رہے تو اگلے 5 سال کے بعد جو ہے پاکستان میں خشک سالی اور اس کے نتیجے میں پھر غذائی کمی کا یا جو اجناس اور پیداوار جو ہماری میجر کراپ ہیں ان میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے، تو پاکستان کے لیے بڑا خطرناک انڈیکیٹرز ہیں۔ ارسا حکام کے مطابق پاکستان میں تقریباً سالانہ کوئی 145 ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے گلیشیئر سے، بارشوں سے جو جنریٹ ہوتا ہے وہ اتنا ہے پانی جو مختلف دریاؤں میں ندی نالوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ ان میں سے ہم تقریباً کوئی 14-15 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ باقی پانی جو ہے وہ مختلف بیراجز وغیرہ بنائے گئے ہیں، ادھر سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں جاتا ہے۔ جو پاکستان کی ضرورت ہے وہ 40 ملین ایکڑ فیٹ ہے پانی کی، اور تقریباً ایک معتاد اندازے کے مطابق 29-30 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ہر سال سمندر میں جاتا ہے۔ مینگروز کی بھی اور سمندر کی جو زمینی کٹاؤ کو روکنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دریاؤں کا پانی جو ہے سمندر کی طرف جاتا ہے تو سمندر کو پیچھے دھکیلتا ہے، لیکن اتنا بھی پانی نہیں ضائع ہونا چاہیے کہ اگر قومی ضرورت جو ہے وہ فصلوں کے لیے، آبی حیات کے لیے اور انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے پانی کی اگر ضرورت ہے تو پھر وہ پانی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو ہے کہ ضرور سمندر میں جانا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ سچویشن ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر آج کا ہم لیٹسٹ ڈیٹا آپ سے شیئر کریں، اگر جو پاکستان کے دونوں بڑے آبی ذخائر ہیں اس میں پانی کی کیا صورتحال ہے۔ تربیلا کا جو ڈیڈ لیول ہے وہ 1392 فیٹ ہے، اور اس وقت اس کے صرف تقریباً 8 فٹ اوپر پانی رہ گیا، 1400 فیٹ کے اوپر ہے۔
تو انفلو جو تربیلا میں اس وقت پانی کا ہے وہ کوئی 50,200 کیوسک فیٹ ہے، اور جو آؤٹ فلو ہے جو ریلیز کیا جا رہا ہے وہاں سے وہ 60,000 کیوسک فٹ ہے. تو پانی کم آ رہا ہے اور ریلیز زیادہ ہو رہا ہے. دوسرا بڑا ڈیم منگلا ڈیم ہے جہاں پہ اس کا ڈیڈ لیول 1050 فٹ ہے. وہاں پہ کچھ 56 فٹ پانی ابھی اضافی موجود ہے. 1106 فٹ کے لیول کے اوپر اس وقت پانی ہے، اور وہاں پہ جو انفلو ہے وہ 42,534 فیٹ ہے اور کیوسک فیٹ ہے، اور آؤٹ فلو جو ہے وہ 58,000 کیوسک ہے. تو یہاں پر بھی انفلو کم ہے اور آؤٹ فلو زیادہ ہے. ابھی یہ مئی ہے اور مارچ ہے، اس میں پانی کم ہوتا ہے، پھر جا کے مونسون کی بارشیں شروع ہوتی ہیں تو پھر ڈیموں میں پانی جو ہے وہ بھرنا شروع ہوتا ہے. تو پنجاب کو اس وقت کوئی 90,600 کیوسک فیٹ پانی جو ہے ریلیز کیا جا رہا ہے، سندھ کو 84,000 کیوسک فیٹ، اور کے پی کو 3,000 اور بلوچستان کو 8,000 پانی آج کی تاریخ میں فراہم کیا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نہ صرف یہ دو صوبوں کا معاملہ ہے، بلکہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ، یو ایس اے کی انٹیلیجنس رپورٹس، اور جو انٹرنیشنل واٹر ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کی رپورٹس کو اگر ہم دیکھیں تو مستقبل میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی پانی کے مسئلے کے اوپر شدید تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگیں بھی ہو سکتی ہیں اس مسئلے کے اوپر. تو اس لیے یہ صوبائی حکومتوں کو اپنے جو اریگیشن سسٹم ہے ان کو بڑا ایفیشینٹ بنانا ہوگا تاکہ پانی ضائع نہ ہو، ان کی لائننگ ٹھیک ہو، اور جتنے بھی ہمارے بیراجز ہیں یا ہیڈ ہیں ان کے اوپر جو پانی کی لیکیجز ہے، چوری ہے، وہ بھی روکی جانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں اور بالخصوص وفاق کو اس کے اوپر بڑی توجہ دینی ہوگی کہ نئے آبی ذخائر جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ضرور تعمیر کیے جائیں، تمام صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے. اور ان سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو پانی کی اویلیبلٹی جو ہے وہ 12 مہینے رہتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے بجلی بھی پیدا کرتے ہیں، اور یہ بجلی جو فرنس آئل کے اوپر پاور پلانٹس ہوتے ہیں ان سے بڑی سستی ہوتی ہے. تو اس لیے پاکستان میں معتاد اندازے کے مطابق شمالی علاقہ جات میں، گلگت بلتستان، کے پی میں اتنا زیادہ پانی، چشمے، چھوٹے بڑے ندی نالے دریا ہیں کہ جہاں سے کوئی 50 سے 60 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے ہائیڈرو پاور پلانٹ لگائے جائیں. تو ابھی جو ریسنٹلی ایکنیک کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں 9 ایسے بڑے میگا پروجیکٹس تھے جن کی منظوری دی گئی ہے، اور 300 تقریباً 62 ارب روپے مالیت کے یہ منصوبے تھے جن کی منظوری دی گئی ہے. ان میں سے 4 منصوبے جو ہیں وہ روڈ نیٹ ورک کے تھے، 264 ارب، ان کے اوپر تقریباً 265 ارب لاگت آئے گی. ایک سندھ میں ہیلتھ کا تھا جو تقریباً 21 ارب کا مالیت کا منصوبہ ہے. 4 ایسے منصوبے ہیں جو آبی ذخائر سے متعلق ہیں، یا ایک ان میں ایک کینال کا، 3 جو ہیں وہ آبی ذخائر سے متعلق ہیں. ان کی مجموعی مالیت 75 ارب اور 78 کروڑ روپے ہے، اور ان میں گومل زیم ایک تو ملٹی پرپز ڈیم ہے، اس کا جو سیکنڈ ریوائزڈ PC1 ہے اس کو اپروو کیا گیا ہے. 25 ارب 92 کروڑ اس کی لاگت آئے گی. یہ ساؤتھ وزستان خیبر پختونخوا میں ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک طرف جو ہے تقریباً کچھ 17-18 میگا واٹ بجلی بھی پیدا ہوگی، اور پھر 2 لاکھ ایکڑ کے قریب جو ہے اس سے اراضی سیراب ہوگی. تو ایکنیک نے جو بھی پروجیکٹ اپروو کیے ہیں اس سے تقریباً مجموعی طور کے اوپر کچھ 6 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جو اراضی ہے وہ سیراب ہو سکے گی. دوسرا اس میں جو 2 اور پروجیکٹ جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں اپروو کیے گئے ہیں، وہ بھی ریوائزڈ ان کے PC1 جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں. ایک ہے غواری اور ہائیڈرو پاور ہے جس میں 16 ارب 40 کروڑ اس کی لاگت آئے گی، اور دوسرا جو ہیزل ہائیڈر پاور ہے یہ 20 میگا واٹ کے ان کی بجلی بھی پیدا ہوگی، اور تقریباً ایک پہ 16.5 اور ایک پہ تقریباً 13 ارب روپے لاگت آئے گی. چوتھا منصوبہ جو ہے وہ سندھ کے لیے ہے، صوبہ سندھ کے لیے، اور یہ رینی کینال کا فیز 1 تقریباً 110 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ ہے. اس کا بھی نظر ثانی PC1 جو ہے پیش کیا گیا تھا، جو اپروو کیا گیا. اس پہ 20 ارب 53 کروڑ روپے لاگت آئے گی، اور یہ کچھ 4 لاکھ ایکڑ 4,12,000 ایکڑ اراضی جو ڈسٹرکٹ کشمور ہے، گوٹکی، سکھر اور جیکب آباد، وہاں پہ یہ سیراب کرے گا. تو یہ اچھا اقدام ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے لیے بھی، GB کے لیے بھی اور سندھ کے لیے بھی ایسے منصوبے اپروو کیے ہیں، اور ان کے لیے فنڈ ریلیز کیے جائیں گے آئندہ مالی سال میں.
جن کو جو ہے کہ وہ پانی سے متعلق ہیں، اور اس سے آبی ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا، بجلی بھی پیدا ہوگی، اور 6 لاکھ سے ایکڑ سے زیادہ جو ہے زمین بھی سیراب ہوگی. تو اس سے ملٹی جو ہے وہ بینیفٹس اٹھائے جا سکیں گے. لیکن کچھ جو ہے جیسے بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم اور اس طرح سے کچھ ڈیمز کے اوپر بھی کام چل رہا ہے، تو ان کو بھی تیز کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے خواہ چترال کا ریجن ہے، گلگت کا ہے، غزر ہے، مالا گنج سوات، اور یہ جتنا علاقہ ہے، اس علاقوں میں بھی ہمیں چھوٹے جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی. وفاق کو، صوبائی حکومتوں کو ساتھ، اور بالخصوص خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت کو ساتھ ملا کر جو ہے کہ پلاننگ کرنی چاہیے اس سیکٹر کے اندر، تاکہ جو پاکستان کے اندر آنے والے 5 سال جو ہیں وہ بڑی تشویشناک حد تک پانی میں کمی ہو سکتی ہے، اور صوبوں کے درمیان بھی لڑائی ہو سکتی ہے، پاکستان کی انڈیا کے ساتھ بھی پانی کے اوپر لڑائی ہو سکتی ہے. تو اس سے نبٹنے کے لیے، خشک سالی سے نبٹنے کے لیے، قحط سالی سے بچنے کے لیے، یا غذائی کمی سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے یہ آبی ذخائر کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. اس سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ غربت میں اور پسماندگی میں جو کمی کے حوالے سے جو حکومت کے اہداف ہیں ان کے حصول کے لیے بھی مدد ملے گی.